ماں برائے فروخت۔ ایک بڑے ہال میں شادی کی تقریب جاری تھی۔ کافی امیر لوگ آئے ہوئے تھے۔ کہیں کھانے کا اہتمام چل رہا تھا تو کہیں فوٹو سیشن ہو رہا تھا۔ دلہے کی ماں دلہا دلہن کو ملنے کے لیے جب اسٹیج پر آئیں تو دلہے نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ فوٹو نکالنے کے لیے فوٹوگرافر کو بلا لیا۔ دلہن کو دلہے کی ماں ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی اور دلہے کو اس طرح اپنی ماں کو فوٹو کے لیے بلانا دلہن کو بالکل پسند نہیں آیا۔ دلہن نے دلہے سے کہا کہ مجھے تمہاری ماں ذرا بھی پسند نہیں ہے، وہ بہت بدصورت ہیں، انہیں جلدی سے اسٹیج سے اتارو، میرے دوست احباب اور رشتہ دار ہم پر ہنس رہے ہیں، اور بداعی سے پہلے تم اپنی ماں کو کہیں اور بھیج دو، میں ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ دلہا اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی ماں نے بہت تکلیفیں برداشت کر کے اسے پالا تھا اور ایک قابل انسان بنایا تھا۔ اس کی ماں کا اس کے سوا کوئی نہیں تھا، اگر کوئی ہوتا تو بھی وہ بھلا اپنی ماں سے کیوں کر منہ پھیر سکتا تھا۔ دلہا طیش میں آ گیا اور مائک ہاتھ میں لے کر اعلان کرنے لگا، ماں برائے فروخت، میری ماں کو کون خریدے گا؟ دلہے نے زوردار آواز میں یہ اعلان 3 مرتبہ کیا۔ سارے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور دلہا ایسا اعلان کیوں کر رہا ہے۔ پھر دلہے نے مائک کو زمین پر پٹخ دیا اور اپنی ماں کو گلے سے لگا کر رونے لگا اور کہنے لگا، میری ماں بڑی انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ میری ماں نے مجھے بڑے ناز و نعیم سے پالا ہے اور اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر مجھے قابل انسان بنایا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے میری بیوی بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ ہال میں موجود تمام لوگ سکتے میں آ گئے کہ شادی کے دن ہی ماں کے لیے دلہے نے اپنی دلہن کو طلاق دے دی۔ ہال میں موجود ایک صاحب کو اس دلہے کی یہ ادا بہت پسند آئی اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج اسی ہال میں اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھ گیا جو اپنی ماں کی اتنی عزت و محبت کرتا ہے وہ بہت ہی نیک اور سچا لڑکا ہے، کیا اس سے بھلا مرد کوئی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس لڑکے کی شادی دوبارہ اسی ہال میں ہو گئی اور اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔